First of all, starting with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and compassionate. Hey guys, welcome back to my channel. It's me, the author of Spoken English Corner, your friend and tutor as well. Jamil was quite confident during interview. Jamil was quite confident while he was being interviewed. Jamil was quite confident while being interviewed. You guys are thinking that what the guy is saying, so let me tell you, ابھی جو یہ 3 جملے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیا ان 3 جملوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا دے، سوچ کر بتائے۔ چلیے، انتظار بہت ہو گیا، میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 3 جملوں میں کوئی بھی فرق نہیں۔ یقیناً میرے اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگ چونک گئے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان 3 جملوں میں الفاظ کا چناؤ اور بناوٹ مختلف ہے۔ Why is it so؟ تو آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس لیسن میں مل جائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا during while difference اور accurate usage of during and while۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو فیوچر اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اس چینل پر آپ کو وہ تمام تر انفارمیشن ملے گی جو آپ کی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنے میں مدد دے گی۔ تو گائز، اگر آپ while during difference میں کنفیوژن کا شکار ہے تو یہ لیسن آپ کے لیے ہے۔ kindly don't skip this lesson اور میرے ساتھ رہیے لیسن کے آخر تک۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی کنفیوژن یا جو بھی query ہوگی during while difference میں، انشاءاللہ وہ اس لیسن کے بعد کلیئر ہو جائے گی اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ during اور while کو اپنی روزمرہ کنورسیشن میں ایک بہتر طریقے سے یوز کریں گے۔ فرسٹ آف آل، during اور while کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ان دونوں کا مطلب ہے کہ دوران، کے دوران۔ اس کے بعد during preposition ہے اور while conjunction ہے۔ conjunction ایسا لفظ ہے جو 2 سنٹینس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور preposition بذات خود ہی ایک کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے۔ ہم اس پر ڈیٹیل میں لیسنز بنائیں گے اور انہیں ایک سیکوینس میں لے کے چلیں گے، کیونکہ پریپوزیشن کی امپورٹنس انگلش میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا ڈیفرنس ان دونوں میں، جب کبھی آپ ان دونوں کو سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو while کے ساتھ clause آتا ہے اور during کے ساتھ noun آتا ہے۔ clause means a group of words which contains subject and verb۔ clause is a group of words which contains subject and verb۔ اور یقیناً ناؤن کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، وہ چیز جس کا ایک نام ہو تو ہم اسے ناؤن کہلاتے ہیں، مطلب کسی چیز کا بھی کوئی اسم ہو تو وہ ناؤن کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک شارٹ سمری تھی ان دونوں کے حوالے سے۔ اب ہم ان دونوں کو ایکسپلین کریں گے one by one along with meaning, examples and structures۔ سٹرکچرز کا ذکر کیوں میں نے کیا؟ کیونکہ سٹرکچرز بہت ہی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم ان دونوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں سٹرکچرز کا پتہ چل جائے گا تو ہم ان دونوں سٹرکچرز کو فالو کرتے ہوئے ان دونوں کو اپنی روزمرہ کنورسیشن میں ایک بہتر طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں while سے۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ while ایک کنجنکشن ہے، اور کنجنکشن وہ لفظ ہے جو 2 سنٹینس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد while کا مطلب ہے کہ دوران۔ میننگ کے بعد سٹرکچرز کی باری آتی ہے۔ جب ہم while کو ایک سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ clause آتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے۔ جب ہم while کو کسی سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر 2 پاسیبلٹیز ہمارے پاس آتی ہے۔ ان دونوں کا سٹرکچر میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں۔ ان دونوں سٹرکچرز کو فالو کرتے ہوئے آپ while کو اپنی روزمرہ کنورسیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا سٹرکچر ہے while پلس سبجیکٹ پلس ورب۔ سبجیکٹ پلس ورب، جیسے کہ میں نے ڈیفینیشن میں بتایا ہے، clause ہے۔ سبجیکٹ پلس ورب کالڈ clause۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سٹرکچر ہے while پلس gerund۔
जेरंड का मतलब है वर्ब इन ing फॉर्म, जैसा कि रनिंग, वॉकिंग, रेनिंग, दीज ऑल आर कॉल्ड जेरंड। अब सिचुएशन को और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए। पहला एग्जाम्पल है वी वर ट्रैवलिंग टू लाहौर while it was raining. We were traveling to Lahore while it was raining. लाहौर जाते वक्त बारिश हो रही थी। ये इस एग्जाम्पल का मतलब है, लाहौर जाते वक्त बारिश हो रही थी। अब दूसरे स्ट्रक्चर पर हमारे पास एग्जाम्पल कुछ यूं आता है We were traveling to Lahore while raining. We were traveling to Lahore while raining. दोनों एग्जाम्पल्स का मतलब सेम है, बट इन दोनों एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर और अल्फाज मुख्तलिफ है। तो ये सारी डिस्कशन वाइल के हवाले से थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह वाइल को हम अपनी रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब ड्यूरिंग की बारी आती है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया है, ड्यूरिंग इज कॉल्ड प्रेपोजिशन और इसका मतलब है के दौरान। अगेन यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग को अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने के लिए। ड्यूरिंग प्लस नाउन, ड्यूरिंग प्लस नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह बनते हैं। मैं इन एग्जाम्पल को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए दैट हाउ टू यूज़ ड्यूरिंग इन आवर कन्वर्सेशन। आई डोंट लाइक टू हियर विस्परिंग ड्यूरिंग स्टडी। I don't like to hear whispering during study. During के बाद क्या आया है? Study. Study is a noun जिसका मतलब है मुतालिया। I don't like to hear whispering during study. ये सारी डिस्कशन इन दोनों के हवाले से थी, while and during, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह इन दोनों को अपनी रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के ज़रिए कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे खुशी हो और मुझे महसूस हो कि मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है वो आप समझ गए हैं, और इसको सीखने के बाद अपनी रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में इस पर प्रैक्टिस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो कुछ सीखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादा देर रहता है, मतलब आप उसको बआसानी नहीं भूल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।